پاکستان اپنی کامیاب سفارتکاری کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کروانے میں کامیاب ہو گیا، جس کا پوری دنیا ادراک کرتی ہے، اور نہ صرف ادراک کرتی ہے بلکہ پوری دنیا پاکستان کے لیے مترف بھی ہے۔ اب سب سے اہم جو سوال ہے جنگ بندی کے بعد وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات جو ہیں وہ کن بنیاد پہ ہوں گے اور کن پوائنٹس پہ ہوں گے، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر نیگوزیشنز ہوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے 15 پوائنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ایران کی قیادت تک پہنچائے، اور ایران کے ذریعے بھی ہمیں 10 پوائنٹس ملے اور جو ہم نے امریکہ تک پہنچا دیے۔ پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں جو امریکہ کی طرف سے پہلے 15 پوائنٹ جو ہم تک پہنچے وہ کیا تھے۔ اس میں سب سے جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایران کبھی بھی یورینیم انرچ نہیں کرے گا، وہ ایٹم بام کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2 اس کا یہ تھا کہ ایران کی جتنی بھی پراکسیز ہیں خطے میں، چاہے وہ حزب اللہ ہو لبنان میں، عراق میں شیعہ ملیشیاز ہوں، چاہے وہ یمن میں حوثیز ہوں، ان تمام کی جو وہ فنڈنگ کرتا ہے وہ اس کو روکنا ہوگی۔ اس کے علاوہ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی انریچڈ یورینیم موجود ہے ایران میں، اس تمام انریچڈ یورینیم کو ایران سے باہر منتقل کر دیا جائے گا، چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی۔ اور اس کے بعد ایک اہم جو بنیاد تھی اس میں وہ یہ تھی کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کو اوپن کر دیا جائے گا بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی ٹیکس وصولی کے، اسے انٹرنیشنلی جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو اوپن کر دیا جائے گا۔ اب یہ ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ایران کی قیادت جو ہے اس نے اتفاق نہیں کیا اور اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ انکار کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایران اپنے 10 پوائنٹ جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچاتا ہے۔ وہ 10 پوائنٹس جو ہیں وہ اگر ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ یہ تھے جن کے اوپر ابھی اسلام آباد میں جو کل سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں وہ ہوں گے کہ ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تمام اس کے جو خطے کے ممالک ہیں ان میں مسلسل جو جنگ جاری ہے وہ جنگ بندی کی جائے ایران کے ساتھ، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ غزہ ہو، اس کو جو ہے وہ جنگ بندی کا حصہ بنایا جائے اور سیز فائر مکمل طور پہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایران یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایران کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے جنگ میں اس کا معاوضہ ادا کیا جائے۔ اس کے بعد ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی ایک مخصوص حد تک یورینیم جو ہے اس کو انرچ کریں گے تاکہ اس کو ہم اپنی توانائی کے لیے اور اپنی میڈیسن کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد ایران یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جتنا بھی جنگ میں اس کا نقصان ہو چکا ہے وہ پورا کروایا جائے تھرو اسٹریٹ آف ہارموز، کہ آپ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے جو ٹیکس لگائیں گے تمام جو گزرنے والے جہاز ہیں ان کے اوپر، تو وہاں سے جو ہے اس کا نقصان پورا کروایا جائے۔ اس کے بعد ایران جو ہے وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنلی منجمد کیے ہوئے یا فریز کیے ہوئے فنڈز ہیں ان کو فوری طور پہ ریلیز کر دیا جائے تاکہ ہم ان کو استعمال کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایران کے اوپر جتنی بھی سینکشنز لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے، وہ تمام سینکشنز جو ہیں، پابندیاں جو ہیں، ان کو ہٹا لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایران نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے جو ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، اور ایران کے اوپر جتنی بھی سلامتی کونسل کی ایران مخالف قراردادیں ہیں وہ تمام قراردادیں جو ہیں وہ واپس ہوں گی۔ تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو کہ ایران مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ ڈرافٹ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پہنچایا گیا تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اس ڈرافٹ کو بہت حد تک قبول کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈرافٹ ہے ہاں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور اس کو مزید جو ہے وہ ہم اس کے اوپر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم مستقل جنگ کے لیے راہ جو ہے ہم وار کر سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ امریکہ کے 15 پوائنٹس ہیں اور دوسری طرف ایران کے 10 پوائنٹس ہیں۔ حالانکہ کچھ ڈفرینسز اگر ہم نکال دیں تو باقی پوائنٹس جو ہیں وہ سملر ہیں، کیونکہ امریکہ نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ یورینیم کو انرچ نہیں کریں گے، ایٹم بام جو ہے وہ نہیں بنائیں گے۔ ایران نے بھی یہ مان لیا کہ ہم ایٹم بام بنانے کی کبھی بھی ہم نے کوشش نہیں کی، آگے بھی ہم کوشش نہیں کریں گے۔ پھر امریکہ جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کو اوپن کر دیں، ایران نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ
امریکہ نے یہ کہا کہ اگر ہمارے تمام مطالبہ جو ہے وہ مان لیے جاتے ہیں تو ہم ایران کے اوپر سے جو پابندیاں ہیں اس کو ہٹانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو ایران کی بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے اوپر سے جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹایا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ان کا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں بھی یہ کہا کہ بہت سارے جو پیچیدہ معاملات تھے ان کے اوپر تو آلریڈی جو ہے وہ ایگری کر چکے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم اور پیچیدہ مسئلہ جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کا ہے، جو کہ ایران کہہ رہا ہے، اس کو مان رہا ہے کہ ہم ایٹم بم جو ہے وہ کسی صورت بھی حاصل نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ پیچیدہ ہے، جو کہ میرے خیال سے بہت سارے معاملات کو یہاں پہ آ کے رکنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ ایران اپنے جو بلسٹک میزائلز ہیں وہ اس کو جو ہے وہ روک دے، اس کی تیاری کو، لیکن ایران کسی صورت بھی اپنے بلسٹک میزائل پروگرام اور ڈرونز بنانے کا جو پروگرام ہے اس کو کبھی بھی جو ہے وہ ٹرن آف نہیں کرے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کی جو بیک بون ہے وہ یہی بلسٹک میزائل ہیں، اس کی جو پاور ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ یہی بلسٹک میزائل ہیں۔ تو اگر ایران جو ہے وہ ان بلسٹک میزائلوں کو اور ان کی جو تیاری ہے اس کو روک دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا اپنا جو تشخص ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بات جو ہے وہ امریکن پوائنٹس میں شامل تھی کہ ایران جو ہے وہ کسی صورت بھی تمام خلیجی ممالک جو ہیں ان کے لیے خطرہ نہیں بنے گا، اور یقینی بات ہے ایران بھی اس معاملے میں تیار ہوگا کہ ایران کسی صورت بھی خلیجی ممالک کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہونا چاہتا۔ بٹ آنے والے وقت میں جو کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب کروا پاتے ہیں دونوں طرف کے سفارتکار، کیا سفارتکاری جو ہے وہ پھر سے جیت سکتی ہے۔ ممکنہ جو ریزلٹس ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں، اور دنیا کی توقعات بھی اسی طرح سے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے تاکہ دنیا جو ایک مشکل وقت سے گزر رہی تھی اس کا مکمل طور پہ ازالہ کیا جا سکے، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ایک بہترین ثالث کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اور یقینی بات ہے پاکستان کی ثالثی میں یہ مذاکرات منطقی انجام تک پہنچیں گے اور دنیا ایک دفعہ پھر سے